بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بنی اسرائیل کے 99 افراد کے قاتل کی توبہ۔ بخاری و مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیا کرتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا کہ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے مارا پھرنے لگا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے کہ جب کہ میں نے 99 انسانوں کی جان مار دی ہے۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہ تھا، تو اس نے اپنی عقل کے مطابق یہ سوچ لیا کہ 99 انسانوں کی جان لینے والا اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو قتل کر دیا کہ میری توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو لو تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی، اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روح زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اسے بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح قتل کیا، سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہ گار کے لیے مغفرت کا کوئی خانہ نہیں؟ تو عالم صاحب کو چونکہ علم تھا کہ انہوں نے بتایا کہ تیرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کیا رکاوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا ہے اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس اللہ کے نیک بندے نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور ندامت ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ اور وہ شخص اس سفر میں نکل پڑا۔ جب اس شخص نے آدھا سفر طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمان سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہمیں ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے توبہ کر کے عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہمیں ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی بھی کوئی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ اسی دوران آسمان سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرف کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شامل کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی مسافت ناپ لی گئی۔ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک بالش قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹتا گیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتے ہی رہتے ہیں۔